خطیبوں اور خطیبوں کا یہ اصول ہوتا ہے جب وہ کسی کی بات کی ابتدا کا آغاز کرتے ہیں تو بچپن سے ابتدا کا آغاز کرتے ہیں، بڑھاپے پر اختتام کرتے ہیں، لیکن قربان جاؤں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ کی ذات اقدس پر ان کی ابتدا کا آغاز بھی عجیب ہے، اختتام بھی عجیب ہے۔ ابتدا کا آغاز عالم ارواح سے ہوتا ہے، اختتام عالم حشر و نشر پر ہوتا ہے۔ ایک سیرت تو وہ ہوتی ہے جس کو انبیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جس کو اولیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جس کو اصفیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جس کو اتقیاء بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جس کو مصنف بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جس کو محدث بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جس کو مدقق بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جس کو معلم بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جس کو حجاج بیان کرتے ہیں، ایک سیرت وہ ہے جس کو مجاہدین بیان کرتے ہیں، لیکن ایک سیرت وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی اپنی زبان مبارکہ سے بیان کرتے ہیں۔ ارے تیری اور میری زبان میں کیا تاثیر ہے؟ تاثیر تو قرآن میں رکھی ہے۔ ادھر آجا، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کھولتے ہیں، قرآن دیکھتے ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ جب حضور کے روئے انور کا ذکر آیا تو قرآن نے قد نرا تقلبا وجہی کا کہا، جب حضور کے رخسار اقدس کا ذکر آیا تو قرآن نے والضحیٰ کہا، جب حضور کی زلفوں کا تذکرہ آیا تو قرآن نے واللیل کہا، جب حضور کی پیشانی کا تذکرہ آیا تو قرآن نے عبس وتولی کہا، جب حضور کی آنکھوں کا تذکرہ آیا تو قرآن نے ما زاغ البصر وما طغی کہا، جب حضور کی زبان اطہر کا تذکرہ آیا تو قرآن نے لا تحرک بہ لسانک کہا، جب حضور کے دندان کا تذکرہ آیا تو قرآن نے یاسین کہا، جب حضور کے سینہ اطہر کا تذکرہ آیا تو قرآن نے علم نشرح لک صدرک کہا، جب حضور کی عمر کا تذکرہ آیا تو قرآن نے لعمرک کہا، جب حضور کے یار کا تذکرہ آیا تو قرآن نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہا، جب حضور کے گفتار کا تذکرہ آیا تو قرآن نے وما ینطق عن الہوی کہا، جب حضور کے جانثاروں کا تذکرہ آیا تو قرآن نے اشداء علی الکفار رحماء بینہم کہا، جب حضور کی عبادت کا تذکرہ آیا تو قرآن نے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا کہا، جب حضور کی دعوت تبلیغ کا تذکرہ آیا تو قرآن نے یا ایھا المدثر قم فانذر کہا، جب حضور کے جہاد کا تذکرہ آیا تو قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی کہا، جب حضور کے معراج کا تذکرہ آیا تو قرآن نے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہا، جب حضور کی امت کا تذکرہ آیا تو قرآن نے امتا وسطا کہا، جب حضور کے اخلاق کا تذکرہ آیا تو قرآن نے انک لعلی خلق عظیم کہا، جب حضور کے مقام کا، مرتبے کا، بلندی کا تذکرہ آیا تو قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہا، جب حضور کے اسوہ حسنہ کا تذکرہ آیا تو قرآن نے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کہا۔